نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کے سلسلے کی۔ سورہ رعد کی آیت 19 to 24 میں بتایا جا رہا ہے کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کیسی ہوتی ہیں۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل و ہوش رکھتے ہوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خفیہ بھی اور علانیہ بھی خرچ کیا ہے، اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جن میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، ان کے باپ دادوں، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ان کے استقبال کے لیے فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں یہ تمہارا بہترین انجام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، جو بھی ہمارے اندر کمی پیشی ہے تو اپنی رحمت کے ساتھ اس کو دور کرتے ہوئے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حق کے دشمن کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ آیت 25 to 26۔ اور دوسری طرف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت آئی ہے اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے۔ یا اللہ تو ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما۔ آیت 27 to 29 میں ہم جانیں گے کہ دل اطمینان کیسے پاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک یا رب العالمین، جو اطمینان تیرے ذکر کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ آیت 30 to 31 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے جس سے پہلی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے، اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے
اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک یا رب العالمین ایسا ہی ہے جیسا تو نے فرمایا۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے۔ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکھڑانے والی مصیبت پڑی رہتی ہے، یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بے شک یا رب العالمین تو اپنے وعدوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور پسند کرتا ہے کہ انسان بھی اپنے کیے ہوئے وعدے پورے کریں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنا۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔